یا کوئی کرسچن اپنے معبود کے پاس جا کر کے دعائی دے اور اس کو شفا مل جائے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ شفا دینے کی طاقت اس کو بھی حاصل ہے، رام کو، لکشمن کو، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کا جو عقیدہ ہے ان میں کوئی تاثیر ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، شفا کا مالک اللہ ہے، شفا ہی دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ تو شفا کا مالک اللہ ہے، شفا کی طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی یہودی کے پاس گیا، کوئی کسی بابا کے پاس گیا، کسی ملنگ کے پاس گیا، یا ہندو لوگ اگر کسی اپنے معبودوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں چیخنے چلانے سے، دعا کرنے سے یا دہائی دینے سے شفا مل جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر شفا دینے کی طاقت ہے۔ شفا اللہ ہی دیتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہاں جانے کے وقت اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دی ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی ایکسپیرینس کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی تجربے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اصل ہیں، اس لیے ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں تعویذ کو، غیر شرعی رقیے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے جائز طور پر رقیہ کروائیں، شرعی رقیہ کروائیں، قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں سے، دعاؤں سے، اسماء الحسنی سے، اور تعویذ کی دونوں قسموں سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے تعویذ قرآنی ہو تو بھی، تعویذیں غیر قرآنی ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں سے، صحابہ کرام کے اسوے سے، کہ تعویذیں دونوں طرح سے، چاہے شرعی ہوں یا غیر شرعی، دونوں صورتوں میں حرام ہیں۔ یہی بات راجح ہے، یہی بات درست ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اب اخیر میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب پر، اپنے مالک و مولا پر کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر، اپنے اللہ پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام شرکیہ چکروں سے، ان تمام بدعت کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تعویذ ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ پلیتے ہیں، یہ سب گندے قسم کے باباؤں، بزرگوں، پاکھنڈیوں اور اس قسم کے لوگوں کے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام لوگوں سے بچ کر کے شرعی طور پر جو علاج کا طریقہ ہے رقیہ شرعیہ، اس سے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی دوا کروانے کی توفیق عطا فرمائے، دوائیں، علاج، یہ ساری چیزیں بھی شرعاً جائز ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔